بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج 4 محرم الحرام ہے، چوتھا دن ہے۔ آج ہم یہاں اس اللہ کے پیارے گھر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول اور اس کے پیارے رسولوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنی غلطیاں معاف کروانے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اہل بیت کی شان رسول اللہ کی احادیث کے آئینے میں، یعنی اللہ کے نبی نے اپنی اہل بیت کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ کل کیا عنوان تھا؟ ہاں تواڈے کولوں روزانہ میں پوچھنا بھی پینا ہے، کیونکہ میں سمجھدا سا تانوں یاد رہندا ہے، تو تانوں پچھلا جمعہ ہی بھول گیا ہے، تے ہن تہاڈا میں کراں کی۔ میں حاجی صاحب کو کہوں گا دیگوں میں تھوڑے بادام ڈال کے انہیں کھلائیں،
تاکہ انہیں یاد رہے کہ قادری صاحب نے یہ بھی بتایا تھا۔ برادران اسلام، آج میں آپ کی خدمت میں اپنے آقا کریم کے فرامین، حضور کی باتیں جو میرے اور آپ کے آقا نے اہل بیت کے بارے میں ان کی عظمت بتائی ہے، وہ میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ جو شان بیان کرے اس کا بھی جواب نہیں، اور میرے رسول جس کی شان بیان کریں اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 3 سپارے کی ایک آیت بھی برکت کے لیے پڑھی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے اور آپ انہیں حقائق بتاتے تھے، اور وہ سن کے انسنی کر دیتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک نے دیکھا کہ یہ کسی بات کو سمجھتے، کسی سمت آتے نہیں ہیں، تو اللہ نے خود بتایا، فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اب جب علم بھی انہیں آ گیا، انہیں پتہ بھی چل گیا، صرف کٹ حجتی زد، زد بڑی پیاری شے ہے، زد یہ پیاری ہے، دین سے بھی پیاری ہے، ایمان سے بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں افر منکر، یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اب ضد میں آ کر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اب آخری پتا پھینکیے، علاج کیجئے۔ کیا فرمایا؟ آپ یہ کریں، کیا قل، آپ انہیں فرمائیں، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ آؤ میدان میں آؤ۔ اب علم کی بات تو ہو گئی ختم، اب بات آ گئی تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنی خواتین لے آؤ، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی آ جاؤ میدان میں، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ہم مباہلہ کریں گے، تم بھی لعنت بھیجو، ہم بھی۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہو کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت، ہم بھی یہی کہیں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم یہ کہیں گے اللہ لعنت فرمائے جھوٹوں پر۔ آؤ، اب یہ کتنے لفظ ہیں؟ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنے وجود کو لے آؤ، ہم اپنا وجود لے آتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہنے کے بعد اس قرآن پہ عمل پریکٹیکل کیسے کیا میرے نبی نے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صدا دی، علی جی میرا نبی،
اب قرآن کے بعد حدیث آ گئی. اب حدیث ہے، میرے نبی نے بولا فاطمہ جی بابا میرے بچے کہاں ہیں؟ بابا یہ ہیں. اب امام حسین اتنے چھوٹے تھے، چل نہیں سکتے تھے. نبی پاک نے امام حسین کو اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا. حسن ذرا چل سکتے تھے، انگلی پکڑ کے چلایا. اور بی بی پاک فاطمہ کو فرمایا میری بچی تو میرے پیچھے چل، علی تو فاطمہ کے پیچھے چل. ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ آگے آگے میرا نبی، کاندھے پہ پاک حسین. نبی دے پیران دے تلوے نصیب ہو جان تے بڑی گل ہے، تے جیڑا نبی دے کندھیاں تے آ جائے. حسین نبی کے دوش پہ، دوش نبوت کا شاہ سوار، اور امام حسن نبی کے ہاتھ کو پکڑ کے چل رہے ہیں. پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا، پیچھے مولا علی المرتضی. ٹوٹل بندے کنے ہو گئے؟ نہیں 5 تن. کتنے ہو گئے؟ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں، ہر گل دے اتے کوئی نہ کوئی انج کر جاندا ہے. 5 تن آکھو نا تے چنگے بھلے ملوانے متھے تے وٹ. اے 5 تن پاک ان، باقی پاک نہیں. میں کہ لکھ لعنت تیری سوچ دے اتے. ہن میں اگر آکھاں میرا نبی سردار ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے باقیوں کا انکار کر دیا. میں کہوں میرا نبی پاک ہے، اس کا کیا مطلب باقی نہ پاک ہیں؟ ان وعدے نے اندر دی پلیدی، ان وعدے نے. میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق، آگے کوئی اٹھ کے کہے ادا مطلب ہے اور کوئی صدیق نہیں، میں کہوں گا میں نے کہا ہے اور کوئی نہیں. یہ ہیں 5 تن پاک. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اور پاک نہیں. میں نے یہ کہا ہے یہ کتنے ہیں؟ 5 تن پاک. 5 پاک. اور مجھ سے سن لو، حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی اپنے وقت کا کامل ولی، وہ انہوں نے وہاں کہا، میں یہاں کہتا ہوں، پیدا ہوا ہوں میں، پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے واسطے. اللہ پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے. اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے. علی اصغر، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے. اور پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے. ہم اسی لیے پیدا ہوئے اور بول رہے ہیں. یہ کتنے بندے ہو گئے ٹوٹل؟
5 तन। अब ये चले। अब जब ये चले, सामने आए नजरान के ईसाई अपने उसकफ, अपने बड़े मजहबी रहनुमा को लेकर। जब नजरान के ईसाइयों के बड़े रहनुमा, उनके बड़े इमाम, उनके बड़े की निगाहें ऐसे उठी, भागा और जाके कहा, ईसाइयों मुबाहला न करना, पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा जो चेहरे मैंने देखे हैं, इनके माथे से नूर निकल के लाटें अर्श तक जा रही हैं। उसने कहा मैंने जो नूर देखा वो तुमने नहीं देखा। अगर ये जो आगे हस्ती है, इसने कह दिया लानत, और ये जो पीछे 4 हैं, इन्होंने कह दिया आमीन, तुम्हारी रूए जमीन से नस्लें फना हो जाएंगी, तुम्हारे इलाके के दरख्त जल जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाओगे। और मैं देख के आ रहा हूं, अगर ये आगे वाले शख्स ने कह दिया लानत हो तुम पर, और पिछलू 4 ने कह दिया आमीन, तो इतनी ताकत है इसकी दुआ और उनकी आमीन में कि अगर ये कह दे इस पहाड़ को, मौला पहाड़ हटा, और पीछे वाले कह दें आमीन, ये पहाड़ भी अपनी जगह नहीं रहेगा, हट जाएगा। अबरू के इशारों से मौलाना हसन रजा खान कहते हैं, अबरू के इशारों से हूँ मकबूल दुआएं, अबरू के इशारों से हूँ मकबूल दुआएं, क्यों तीर कमांदारे नबूवत का खता हो, इजाबत कबूलियत ने बढ़ के गले से लगाया, बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद। ये ईसाइयों के रहनुमा ने कहा अगर ये कह दें रब से कि पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो रब पहाड़ को हटाएगा। ईसाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हम मुबाहला नहीं करते। फिर उन्होंने कहा हमसे जिजिया ले लो, सुलह करने के लिए तैयार, हम मुकाबला नहीं करते सरकार। क्यों हमें नजर आ गए हैं तजल्लियात और अनवार। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आप इस हदीस की शरह में कहते हैं कि मुसलमानों हो काफिर, उसको तो हुसैन हसन ज़हरा अली नबी के माथे का नूर आसमान तक नजर आए, वो मुसलमान मातम करे मरे जिसको इनका नूर नजर न आए।
اب ذرا قرآن کی آیت کی طرف آئیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تعالوا ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. میرے نبی کے بیٹوں کا آپ کو نام آتا ہوگا. ایک قاسم، طیب طاہر، جناب ابراہیم، یہ میرے نبی کے بیٹوں کا نام ہے. اب میرے نبی کو رب نے یہ کہا کہ انہیں کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو میرا نبی قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، بیٹے لاؤ. رب نے کہا بیٹے لاؤ. میرا نبی حسن حسین لے آیا. ہن میں آکھاں پتر لیا تے تسی دوترا لے آؤ تے میں انا وا، میں آکھاں گا میں تینوں پتر آکھیا تے تو نہیں سمجھ آ رہی. اوے خدا دا واسطہ ہے جاگیا کرو. پھر تسی کل پوچھنا جی قادری صاحب گل سمجھ نہیں آئی. اللہ بول رہا ہے بیٹے لاؤ، اور نبی کس کو لے آئے؟ حسن حسین کو لے آئے. اللہ بولا نساءنا و نساءکم، اپنی خواتین لاؤ. تو میرا نبی چاہتا حضرت عائشہ کو بلاتا، میرا نبی چاہتا کسی بھی زوجہ پاک کو بلاتا، لیکن میرے نبی نے جب دیکھا، رب کہتا ہے اپنی خواتین کو لاؤ. فرمایا چل میری بچڑی. تیسرا جملہ یہ قرآن کا ہے، یہاں بہت سارے حافظ صاحبان بیٹھے ہیں. تیسرا جملہ وَأَنفُسَنَا، نفس کہتے ہیں. یہ میں ہوں، اندر خان محمد قادری ہے، یہ نفس ہے، یہ میرا نفس ہے، وجود ہے میرا. تو اللہ نے فرمایا کہ انفسنا و انفسکم، تم بھی اپنا وجود لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں. تو کہا تھا اپنا وجود، تو اپنے وجود کی جگہ نبی نے کہا علی آ جا. پوری 1450 سال کی تاریخ میں ایک عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ان تینوں چیزوں کا انکار کرتا ہو. ایک بھی. سب متفق ہیں کہ بیٹا کون ہے؟ حسن حسین. خواتین میں کون ہے؟ خاتون جنت. وجود نفس کون ہے؟ مولا علی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی بیٹے ان کو بولیں، خواتین میں ان کو بولیں، اپنا نفس علی کو بولیں. یہ کیا قربت ہے؟ یہ کوئی حادثہ ہے؟ یہ کوئی ایکسیڈنٹلی ہے یا کوئی مجبوری تھی نبی پاک کو؟ نبی کو کلی اختیار تھا. اور اگر نبی کریم اپنے بیٹے کی جگہ اپنے ان دوتوں کو لے آئے، اگر اللہ کو اعتراض ہوتا، اللہ فٹ بول دیتا میں پتر آکھن تو دوترے لے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے حسن حسین کو نبی کا بیٹا کنسیڈر کر لیا ہے کہ یہ علی کے بھی بیٹے، یہ زہرا کے بھی بیٹے، یہ محمد مصطفیٰ کے بھی بیٹے. مینوں تے گلاں چنگیاں لگدیاں. تانوں وضو سیکھنا ہے تے
तबलीगी जमात नल टुर जाना। मौलाना अल्लाह दीता साहब हुआ करते थे शादबाग में, उन्होंने तकरीर करनी हर जुमे अकीदे पे, ते उत्थे भी फिर कोई खट्टा टीट मिल गया, उन्हें कि तुसी सानू कदे नमाज दी गल नहीं कीती। फरमाया सारा लाहौर शहर भरिया होया, नमाज जाके उदू सिख ले, मैं ते तेरा ईमान बचाना है। नमाज में कमी रह गई तो बख्शिश हो जाएगी, रोजे में कोई कोताही हो गई तो बख्शिश, हज में कोई कोताही हो गई तो बख्शिश, अकीदे में जरा भी कमी रह गई तो पकड़ के अल्लाह ताला उल्टा करके दोज़ख का ईंधन बना डालेगा। क्या कहा मैंने? ये बेटे भी हैं नबी के, ये कितने तन हैं? 5 तन हैं, और इनकी शान अजब है। अब ज़रा कुरान मजीद की तरफ आइए। ये मेरे सामने हदीस पाक की किताब है, इसका नाम है मिरकात शरह मिशकात, मिशकात शरीफ। ये हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। हर जो मिशकात शरीफ है, जितने शिया हजरात छोड़ के बाकी तमाम मकातिब फ़िक्र में मिशकात शरीफ पढ़ाई जाती है। मैं शरह समेत उठा लाया हूँ और मैंने अपने सामने बरकत के लिए भी रख दिया। वैसे भी हाफ़ज़े के ज़ोर पे बयान करना और है, तक के पढ़ना और है। कहते हैं ना, तक के पढ़िए ते डबल सवाब, पढ़न दा अलग सवाब ते वेखण दा अलग सवाब। इस हदीस के रावी हैं हजरत साद बिन नबी वक्कास। फरमाते हैं जब ये आयत नाजिल हुई, कौन सी? जो अभी मैंने पढ़ी है, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। नबी पाक ने क्या किया? दआ रसूलुल्लाह अलिया, नबी पाक ने अली को बुलाया, व फातिमता व हसनन व हुसैनन, इन चारों को अल्लाह के नबी ने बुलाया। और लफ्ज क्या कहे? कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। वे क्या ना, वेखण ते याद च फर्क है। इनको कट्ठा करके मेरे नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा, हाय हाय, आखना ते चाहिदा सी अय्युहन्नास, ओ लोगो ये मेरी अहले बैत है, लेकिन हमें नहीं सदा दी। अल्लाह को पुकार के कहा रब्बा गिन ले, ए ए ए ए ए मेरी अहले। मैंने रात को बताया था कि कुछ लोगों में बीमारी है, वो कहते थे अहले बैत तो घर वाले हैं, अली तो बाहर वाला है, ये कैसे अहल बैत है? नबी ने फरमाया मैं तेरी खुद का इलाज कर देता हूँ। मौला ए मन्नन ना मन्नन तू ता सुन, अली मेरी अहले बैत है, फातिमा मेरी अहल बैत है, हसन मेरी अहले। दूसरी हदीस इसकी राविया हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा, आप फरमाते हैं खाराजन नबियो, एक दिन हुजूर घर से निकले और फिर सुबह सवेरे व अलैहि मिरतुन मुरहलुन मिन शारिन अस्वद, हुजूर के ऊपर एक चादर थी जिसका रंग काला था। सहाबा के मैं कुर्बान, उम्मुल मोमिनीन ने एक एक गल खोल के दसी। इंज सरकार दी पगड़ी सी, इंज सरकार दी चादर सी।
تے سانو بھی میٹھا لگدا ہے ماہی دیاں کوئی گلاں کرے، کوئی یار دے سر دی گل کرے، کوئی پیر دی کرے، کوئی کپڑے دی کرے، کوئی ہاتھ دی کرے، کوئی پیر دی کرے، سانو ہر گل میٹھی لگدی ہے۔ آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑا کیڑا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا، محبوب جس ادا میں آ جائے میٹھا لگتا ہے۔ ام المومنین کہتے ہیں صبح سویرے منہ اندھیرے میرے نبی کے اوپر ایک چادر تھی، کالے بالوں کی بنی ہوئی تھی۔ کس کی بنی ہوئی تھی؟ حالانکہ یہ بھی آکھ سکتی ہے سن کالی سی، لیکن یہ بھی دسیا کالے والاں دی سی۔ یہ بھی دسیا کہ او دے اتے نقشے بنے ہوئے سن اٹھ دے پلاڑاں دے، او چادر تے نقشے بنے ہوئے سن اٹھ دے پلانا۔ کی ہوندا ہے دسو؟ تسی آکھو نا اسی اٹھ چران دے رہے ہیں۔ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے، کجاوا، انہوں کی یادیں تسی لگدا ہے کہ طے کر کے آئے ہو ایک چوپ تے 100 سکھ۔ ساڑھے ایک استاد سن، وہ سانو پڑھا دے سن تے اگوں نہ پوچھنا تے اساں سارے چپ ہی رہنا تواڈی طرح۔ جدوں سبق یاد نہیں ہونا تے پھر چپ ہی رہنا تے اگوں استادہ نے سانو ویکھ کے آکھنا کہ او ندیے تو کیوں گھر لاؤندی ہیں، اساں پیر جو نہیں پاؤنا۔ تسی آکھو قادری صاحب تو روندا رہو پٹدا رہو، اسی سر جو نہیں چاؤنا۔ تو میں بڑیاں تعریفاں کرنا باہر جا کے، میں آدھا جڑے لاہور آلے نا یہ بڑے خاموش بڑے شریف نفس لوگ ہیں، انہاں نوں میں پوچھاں کہ ادا کی مطلب ہے، وہ آدھن آپ ہی دس تیرے اتے اعتبار ہے۔ میں بڑیاں تواڈیاں تعریفاں کردا، او میں انگلینڈ تک تواڈیاں تعریفاں کیتیاں۔ اے عادت تواڈی مینوں نہیں بھول۔ نبی پاک دے اتے چادر سی، چادر دا رنگ کالا سی۔ اے میں کدے کدے کالا جبہ پا لینا تے کچھ اپنا دبڑ گسنی، اللہ خیر کرے، کالی پگڑی۔ اج قادری صاحب دے اتے کپڑے بھی کالے، اے کتھے او تے نہیں ہو گئے۔ میں تواڈے نیک گمانیاں تو صدقے جاواں۔ میرے مدنی دے اتے کیڑی کملی سی؟ کالی بنی ہوئی کہ دی سی والاں دی، او دے اتے نمونے تے نقشے بنے ہوئے سن اٹھ دے کجاوے دے۔ تے ہن ہویا کی، بی بی عائشہ فرماندیاں نے فجاء الحسن ابن علی فادخلہ، امام حسن آ گئے، سرکار پھڑیا تے اندر لکا لیا کمبل پاک دے وچ، فرمایا ثم جاء الحسین فدخل معہ۔ فرق سمجھنا، حسن آئے سرکار نے پھڑ کے اندر کر لیا، حسین آئے انہاں خود چادر چکی تے اندر وڑ گئے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اج میں ساری رات تقریر کرنی ہے انجی، تواڈیاں دیگاں ٹھردیاں تے ٹھر جان۔ اج میں ویک کے حدیثاں پڑھ رہے ہیں، اے فرق سمجھ آیا ہے؟ اے حسین ذرا چوکھا پھری ہے، حسن نو پھڑ کے اندر کیتا، حسین آکھیا تسی بلاؤ نہ بلاؤ اسی مہمان آ گئے۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی فرماتے ہیں وہ شوخ جب محفل میں آیا تو اس شان سے آیا، جو مہمان تھے جو میز
میزباں تھے وہ مہمان نظر آئے. سمجھ آ رہی ہے نا فرق؟ حسین پاک آئے تے او آپ پہ ہی اندر داخل ہو گئے. ثم جاءت فاطمہ. یہ پتہ نہیں انہاں نو ایک کنے طریقہ سکھایا سی سارے واری واری آ جاؤ، اور بندہ آندہ ہی کوئی نہیں. تسی غور نہیں کیتا میری گل تے. جب خدا کا محبوب بیٹھا ہوتا تھا تو جبریل کو بھی اجازت لے کے آنا پڑتا تھا. صرف یہ 4 تن تھے جو بغیر اجازت کے آ سکتے تھے. کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے آئے حسن پاک آئے، نبی پاک نے داخل کر لیا کالے کمبل پاک میں. حسین آئے اب پہ داخل ہو گئے. حضرت بی بی فاطمہ پھر آئیں اور ادخلہا، نبی پاک نے ادوں چکیا چادر نو، فرمایا میری بچی تو بھی آ سما جا. تے نبی پاک نے چادر انہاں نو بھی پوا دیتی. اور پھر ثم جاء علی، پھر علی آئے فادخلہ، نبی پاک نے چادر اینج کیتی، فرمایا آ تیرا اپنا گھر رے، کوئی غیر نہیں اتھے، نہیں کوئی غیر اتھے، خیر ہی خیر. نبی پاک نے انہاں ساریاں نو اس سونی کالی کمبل پاک دے وچ لکایا. تے لکا کے کی آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ہن بھی یقین نہیں آیا؟ میرے نبی نے بولا یہ اہل بیت میرے، یہ اہل بیت میرے. اور پھر میں صدقے جاؤں اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تینوں جب آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، اور فَأَخَذَ الصِّبْيَانَ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ. یہ دوسری حدیث ہے کہ امام حسن حسین آئے. یہ ایک موقع بیان کیا ہے، اب دوسرا موقع. بھئی ایک ہی بار تو نہیں آتے تھے، بار بار آتے تھے. امام حسن حسین دونوں آئے، نبی پاک نے دونوں کو پکڑ کے کیا کیا؟ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ. ان دونوں کو پکڑ کے ایک جھولی وچ اس پاسے دوسرا اس پاسے بٹھا کے فَقَبَّلَهُمَا، نبی پاک نے پہلے انہوں چومیا، پھر انہوں دونوں کے بوسے لیے. وَاعْتَنَقَا، پھر سرکار نے چوم کے انہیں گلے لگایا. پھر مولا علی آ گئے، سرکار نے مولا علی کو گلے لگایا. پھر بی بی فاطمہ آ گئی، سرکار نے بی بی فاطمہ کو بٹھایا. بالا فاطمہ، پھر بیٹی کا سر نیچے کر کے بوسا دیا. وَقَبَّلَ عَلِيًّا، پھر حضرت علی کو کہا تو بھی ذرا نیڑے ہو، میں چومتا لواں. ہائے 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 ہائے. جھولی وچ حسن حسین نو بٹھایا، نال بیٹی نو بٹھایا، علی نو پکڑ کے سینے نال لایا. پھر ایک ایک نو بوسا عطا فرمایا، پھر ایک ایک نو بوسا عطا فرمایا. اور پھر فرمایا مولا اے میرے اہلِ
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ 5 تن ہیں، یہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ ویسے اہل بیت بہت ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر میں کروں گا محرم کے بعد۔ تے فی الحال آپ ذکر کنہاں دا کرنا ہے؟ 5 انہا زور تے تساں بھی لا چھڈو، میں نو پتہ ہے تسی بڑے تھکے ہوئے ہو، بڑے ہی تھکے ہوئے ہو۔ ساہرے پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا تو انہوں تقریر کر دیا سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ماں، ہماری ماں مومنوں کی، ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی، ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی، قسم خدا دی۔ ام المومنین فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کننا ازواج النبی عندہ، ہم نبی پاک کی بیویاں نبی پاک کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا منظر ہے؟ 14ویں کا چاند میرا نبی جلوہ گر ہے، اور ازواج مطہرات ساری میرے نبی کچھ ادھر بیٹھی ہیں، کوئی ادھر بیٹھی ہیں، کچھ ادھر بیٹھی ہیں۔ فاقبلت فاطمہ، ساری بیبیاں نبی پاک کی بیٹھی تھیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں اچانک حضرت بی بی فاطمہ آ گئیں۔ اب کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ آئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو میرے نبی نے فوراً اٹھ کے فرمایا مرحبا یبنتی، او میری بیٹی آ گئی۔ بندہ کلا بیٹھا ہوئے تے کسے واسطے کھڑا ہو کے نعرہ مار دے اور گالے، گھر بھریا ہوئے۔ اے جیڑیاں بیبیاں ہوندی ہیں نا، بیبیاں انہاں دی موجودگی دے وچ بھول کے بھی کسے دی تعریف، خصوصاً کسے عورت دے بارے چ، وہ بھامیں چاچی تے بھامیں ماسی تے بھامیں نانی، بھامیں پر نانی، بھامیں جھاڑ نانی، بھامیں کاڑ نانی، او دی تعریف تساں کرنی ہے۔ انہاں بیبیاں دے منہ دے اتے 12 وج جانے نے، تساں آکھنا ہے تانوں تے میں کچھ نہیں آکھیا، انہاں آکھنا ہے اساں تے تواڈے واسطے کتا ہی ککھ نہیں، تواڈی نانی کر دی رہی ہے۔ اے دسنا نہیں بیبیاں نو، سمجھ آئیے؟ ایک قدرتی اللہ پاک نے ان کے دل میں خصوصیت رکھی ہے، انہاں خواہ مخواہ پڑھ بسم اللہ لڑ پینا۔ اساں روٹی پکاں دیاں مر گئیاں، تواڈے گھر دے جھاڑو دیندیاں مر گئیاں، ساڈیاں تعریفاں تواڈی زبان تے نہ آئیاں، مرحبا دے نعرے تسی چاچیاں واسطے مارے، ساڈے واسطے تے ایک خیر دا لفظ ہی تواڈے منہ تے مجال جو آیا ہوئے۔ کیوں چودھری جی انجی ہے؟ سبحان اللہ، کلے تساں نہیں، اے سارے گھر دی کوئی کہانی۔ ہر کوئی ہن یہ پڑھ کے بیٹھا ہے سچ آکھیا ہی۔ سبحان اللہ، اتنیاں بیبیاں نبی پاک دیاں تے آ گئی بی بی خاتون جنت تے میرے نبی ویکھ دیاں فلما رآہا، اجے دروازے تے آئیے خاتون جنت تے نبی اٹھ کے آکھیا مرحبا یبنتی، او میری دھیے تیرا آنا مبارک۔ ثم اجلسہا، پھر نبی پاک نے، مفہوم یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا آ میری جان، میری جگر، میری نور نظر، اپنے ابا دے مقام تے بیٹھ جا۔
ہن ازواج بیوی تو نیڑے بندے دے تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن میرے نبی نے اپنی جگہ پر، کیونکہ عادت یہی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھایا، آگے فرمایا ثم سار رہا، پھر بیٹی کا سر کان اپنے منہ کے قریب فرمایا، پھر اتنا چپکے کچھ بتایا، فبکت بکاءً شدیداً، بی بی خاتون جنت دیاں ہاواں نکل گئیاں، کسے نہیں سنیا۔ ہن اگر نال بیٹھے ہون بندے، ایک بندہ کسے دے کان وچ کوئی گل کرے، کچھ نہ کچھ تے سنائی دے گی، لیکن کسے کچھ سنیا نہیں۔ بابے نے آکھیا، خاتون جنت نے سنیا، تے بی بی رنی، کنی شدید رنی، ہاں بھر کے بی بی رنی، رو رو کے فلما رآ حزنہا، جب نبی پاک نے دیکھا میری بیٹی کی آہیں بلند ہو گئی، چپ نہیں کرتی، پھر حضور نے پکڑا سر خاتون جنت کا، دوبارہ منہ کان پہ رکھ کے ایسی بات بتائی، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، او جڑی بی بی روندی سی پئی، او فوراً ہنس پئی، ابھی رو رہی ہے، ابھی ہنس پڑی ہے۔ جب بی بی ہنسی، فلما قام رسول اللہ سألتها عما سارک، حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار فاطمہ زہرا کو ہنسا کے اٹھ کے چلے گئے، اساں ساریاں کٹھیاں ہو کے آکھیا، او دھیے گل دس، او کی گل ہوئی رو پئی سے، پھر کی گل ہوئی ہس پئیے، دساں اللہ بتاؤں 10 روپے لگیں گے؟ آہا، کس نے پوچھا؟ ساری ازواج پاک نے پوچھنے لگیں، بتا سألتها عما سارک، ماشاءاللہ وہ آدھے نے اے پورا 100 رکھ لے، ساریاں گلاں دس، ٹھیک ہے بھائی تسی جیت گئے۔ اللہ اکبر، میں تو آپ سے پیار سے کہتا ہوں، آپ آ جاتے ہیں میرے لیے لاکھ ہے، آپ کا آنا ہی کروڑ ہے۔ آپ آتے ہیں، ہم مل کے اپنے نبی کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہی گھڑیاں ہیں، کل مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہی وقت ہمارے کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے پوچھا کیا کہا؟ روئی، پھر ہنسی۔ بی بی نے کیا کہا؟ ما کنتو لأفشع رسول اللہ سرہ، فرمایا میں اپنے بابے کا راز نہیں کھولوں گی۔ حالانکہ نبی پاک نے یہ کہا نہیں تھا کہ ایک گل دسی کسے نو نا، لیکن جڑے سمجھدار ہوں دن انہاں نو پتہ ہوندا ہے کیڑی گل کرن والی ہے کیڑی کرن والی، تے الحمدللہ بے وقوفاں دی علامت اے وے جیڑی نہ کرن والی او وی کردے پئے نے، پھر منہ کھول کے آکھدے نے میں تا سچ آکھنا ہے۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ ہر گل دسن والی
نہیں ہوندی کچھ بھید ہوندے اے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آکھے کہ اے دسینا آپے سمجھ آنی چاہیے کیڑی گل باہر کرنی ہے کیڑی نبی پاک نے گل کیتی اے نہیں آکھیا زہرا کسے نو نہ دسی بی بی آکھیا نہیں دساں گی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فلما تو وفیا جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے قل تو میں نے کہا خاتون جنت کے پاس گئی یا ان کو بلایا میں نے کہا دیکھ فاطمہ بیٹی دیکھ زہرا بیٹی تجھے قسم اس حق کی جو ماں ہونے کے ناطے تجھ پہ میرا ہے دس سونے نے کی آنکھیں ہسی جدوں روئی سے جدوں ہسی سے یہ مطلب ہے محبوب دیاں گلاں بھول دیاں نہیں محبوب دیاں گلاں بھول دیاں نہیں بی بی آکھے آپ دس حضرت خاتون جنت نے کیا کہا قالت امال آن فنام فرمایا ہون ضرور دساں گی ہون ضرور دساں گی فرمایا حین سار ربی فی الامر الاول فرمایا اصل میں جب پہلی مرتبہ حضور نے میرے کان میں منہ رکھا تھا مجھے کہا تھا فاطمہ بیٹی اس دفعہ جبریل میرے پاس آیا اور اس نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے پہلے ایک مرتبہ سال میں کرتا تھا میری بچی صبر کریں ہن اساں ٹر جانا ہی اساں ٹر جانا ہی اساں چلے جانا ہی میری بچی صبر کریں میرے بعد تقوی صبر دا دھیان رکھیں اللہ اکبر اور پھر فرمایا تھا میری بچی گھبراویں نہ انی میں تیرے واسطے میری بچی میں تیرے واسطے نعم السلف انا لکا میری بچی تو آویں گی میں تیرا انتظار کراں گا رویں بھی نہ صبر بھی کریں اللہ اکبر فبکے تو جب میرے بابا نے جدائی کی خبر سنائی میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ پائی میری آہیں نکل گئیں میں روئی فرمایا پھر جب میرے بابا نے مجھے روتے دیکھا فرمایا یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا میری بچی تو روتی ہے کیا تجھے ایک خوشخبری یہ نہ سناؤں کہ تمام کائنات کی عورتیں تیری باندیاں ہیں تو سب کی سیدہ ہے خوش نہیں ہے میری بچی روتی کیوں ہے اللہ اکبر اور دوسری بات کہی فرمایا رو کیوں رہی ہے میں جا رہا ہوں اس لیے فرمایا یاد رکھ میں چلا جاؤں گا میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے قبر میں آن ملے گا وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو آپ نے غور نہیں کیا کسی کو کیا پتا میں نے جانا ہے کب جانا ہے نبی کو پتا ہے میں نے کب جانا ہے یہ بھی نبی کو پتا ہے میرے بعد کس نے مجھے آ کے وصال فرمانا ہے سب سے پہلے کس نے آنا ہے بی بی کہتی ہیں جب بابا نے مجھے کہا رو نہیں بس تھوڑا سا وقت لگے گا پھر اللہ تجھے کرم فرمائے گا مجھ سے ملائے گا یہ ہجر کا موسم ختم ہو جائے گا ایک تو میں پھر ہس پئیاں میں پھر ہس پئیاں متفقن علیہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے یہ مسلم میں بھی ہے
کیوں سبحان اللہ، واہ خاتون جنت واہ۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت مسور بن مخرمہ، کیا؟ مسور بن مخرمہ حضور کے صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک نے بی بی فاطمہ سے کہا، فاطمہ کے لیے کہا، فرمایا فاطمہ بدعت منی، فاطمہ بدعت منی، فرمایا میرے صحابہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم جان جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، باقی جتنے ہیں سبحان اللہ ہر ایک کی عظمت کو ہمارا سلام ہے، لیکن فاطمہ میرے جسم جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فمن اغضبہا اغضبنی، جو اس کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا، جو اس کو دکھ دے گا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اس لیے لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ حضرت بی بی عائشہ افضل ہیں یا دیگر امہات کا نام لیا یا بی بی فاطمہ افضل ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ ہم سب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے لا فدلو احدن علی بدعت رسول اللہ، پر مجبوری یہ ہے کہ حضرت عائشہ جگر کا ٹکڑا ہے ابو بکر کا، خدیجۃ الکبریٰ جگر کا ٹکڑا ہے اپنے بابا کا، لیکن فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے رسول کا، اور رسول کے جگر کے ٹکڑے پہ کس کو فضیلت دیں؟ اس لیے جی میں رسول اچا اویں او دے جگر دا ٹکڑا بھی اچا۔ سبحان اللہ، عجیب بات آ گئی۔ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی تھا حسن، حسن بن ہون اپنا موسم آ گیا نا، ہون نا جدوں پوچھ دین نا ایک قادری صاحب نا دسو، ایو جا نا دسو ساڑے اے جڑے نا ایک گجراں والے تک رشتہ داراں وچ کسے دا او نا نہ ہووے۔ ایک مولوی صاحب سن ڈاڈے غصے آلے، انہاں دے کول ٹر گئے فلاں صاحب، انہاں آکھے مولوی جی اے ایک بچی ہوئی ہے بڑیاں دعاواں دے بعد نا رکھنا ہے، پر انج دا نا دس کہ اے 6 ضلع سجے کھبے کسے لڑکی دا نا نہ ہوئے۔ مولوی صاحب غصے چاہ کے آکھیا رکھ لو دوزخ۔ کی رکھ لو؟ انہاں کیا انشاءاللہ 3 ضلع کسی دا نا نہیں۔ نا نہیں لب دے ہن سانو، وہ کئی مہینے گزر جاندے کوئی یونیک نام ڈھونڈے اور ایو جا نا رکھ لین گے جے دا مطلب ہی ککھ نہیں۔ بعد چاکھن گے سنیا نا بھاری ہو گیا ہے، او بابے بیری آلے آکھیا ہے، بابے ککر شاہ نے آکھیا ہے، نا بھاری ہو گیا ہے۔ او سنیا او دا نا دا کیا کی نہ رکھی آکھے حاویہ، وہ ایک ہی میں انہیں آکھیا قرآن دے وچ ویکھیا سی لکھیا ہویا ہے، انہیں گردن پھڑی، انہیں کہ نا مرادہ حاویہ تا دوزخ دے ایک ٹھکانے دا نا ہے۔ اس واسطے نا سونے سونے تے سیدھے سیدھے تے با مطلب رکھنے چاہیے دینے، یا ایک کوئی سیدھا کم ہے پیچھے ویکھو کوئی نبی کوئی ولی کوئی صدیق کوئی علی، انہاں دے گھرانے دی
انہاں دے گھرانے وچوں کوئی بندہ کوئی ویکھے کہ کسے دا نا ہے تے ہن حسن پیو دا نا تے بیٹے دا نا حسن بیٹے دا نا امام حضرت مولا علی دے جڑے بچے سن نا تے پھر حسین پاک دا ایک پتر ہویا بیبیاں پوچھا کی رکھیے نا فرمایا علی دوجا ہویا کی نا رکھیے فرمایا علی تریجا ہویا انہیں آکھیا کی نا رکھیے آکھیا علی انہیں آکھیا اکو گھر وچ اکو پیو دے پتر علی تسی علی علی کر لو تو انہوں کچھ نہیں ہوندہ علی انہاں پوچھیا سونا پتہ کی میں لگ سی آپ نے فرمایا وڈا علی اکبر سب تو چھوٹا علی اصغر تے وچالا علی اوسط پر رکھاں گا سارے علی مینوں ہون پتہ لگا ہے نعرہ حیدری مارو تے کچھ قوماں نوں تکلیف کیوں ہوندی ہے جے دے نال پیار ہووے نا او دا نا کروڑ مرتبہ بھی آوے چس ہوندی ہے والا کھی اے آپ نہیں آدھے محمد کریں دیں گزر گئی محمد کریں دیں گزر گئی عہد نال احمد ملیں دیں گزر گئی محمد تے جدوں صوفی اللہ دا ذکر کر دیں اللہ کر دیں کہ نہیں کسے فتوہ دیتا ہے کہ ایک واری آنکھ چھڑے ہی باسی کر انہیں کہا جننے واری دل کری آنکھ اللہ محبوب دا نا جنی واری لویے دل ٹھر دائے تے گل میں کی کر رہا سی ہاں حسن یہ پتہ نہیں توڑے واسطے تبرک پکا بھی ہے کہ نہیں انج ڈھلے ہو گئے تے انہاں دیگاں چوک کے 6ویں کمرے جا رکھنی ہیں تگڑے ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ انہیں ٹائم بڑا ہے جے امام حسن پاک دے بیٹے دا نا سی حسن بن ہن تسی آکھو کہ پھر فرق کنج ہوندا سی انہاں نوں پھر آکھدے سن حسن مصنع یعنی دوجا حسن اے امام حسن دے بیٹے دے گھر سی میرے پاک حسین دی بیٹی جنہ دا نا سی بی بی فاطمہ بنت حسین حسن بن حسن ایکو گھر ہو گیا نا تے حضرت امام حسن مصنع یعنی امام حسن دے بیٹے ہونے جڑے صحابی دا میں نا لیا کی نا لیا سی مسور بن مخرمہ حضرت مسور بن مخرمہ نو حضرت حسن دے بیٹے آکھیا کہ تسی اپنی بیٹی دا رشتہ سانو دیو حضرت مسور بن مخرمہ ٹر کے گئے انہاں آکھیا میں قربان جاواں اساں غریب لوگ اساں تواڈے درد منگتے لوگ اساڈے نال تواڈا رشتہ جڑ جائے اس تو وڈی شان تے عزت دی گل کوئی نہیں پر میں توانوں رشتہ نہیں دینا شنگی تو عزت کیتی ہے پہلے آدھا ہے اور توانوں پتہ ہے کہ اہل بیت دے نال رشتہ جوڑن واسطے وڈی وڈی ہستیاں
اے صرف اس نیت وچ کہ سارے رشتے قیامت نو ٹوٹ جانے نے، جے نہیں ٹوٹنا تے محمد عربی دے گھرانے دا رشتہ نہیں ٹوٹنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن دے بیٹے نے جدوں آکھیا حضرت مسور نو کہ اپنی بیٹی دا رشتہ سانو دیو، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ رشتہ ہو جائے میری بیٹی کا، میں تو دونوں جہان میں کامیاب، کائنات میری مثالیں دے گی، ہماری عزت فرش سے عرش پہ چلی جائے گی، ہم قیامت کے دن نبی کے رشتے داروں میں اٹھیں گے، لیکن میں تانوں رشتہ نہیں دینا۔ کیوں جی؟ رشتہ انہوں نے کہا تو پہلے پوری 6-17 سنا دیتے نہیں، اگوا دیو رشتہ نہیں دینا۔ وہ کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے کہ میرے نبی نے جس دن حضرت بی بی پاک فاطمہ کو کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میں نے بھی سنا تھا اور یہ بھی کہا تھا جو میری بیٹی کو دکھ دے گا اللہ اسے دکھ دے گا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نبی پاک کی بیٹی کی بچی پہ اپنی بیٹی کو سوکن بنا کے بھیج دوں، آج بی بی فاطمہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی اور بجائے جنت کے جہنم میرا ٹھکانہ بن جائے گا، اس لیے میں بی بی کی روح کو ناراض نہیں کر سکتا۔ او مسلمانوں، اس سے کیا سمجھ آئی ہے کہ جانے والے بے خبر نہیں ہوتے، آج بھی انہیں ادراک ہوتا ہے کہ ساڑھے نال بھلا کینے کیتا، ساڑھے نال نیکی کینے کیتی، سارا جگ بے خبر ہو سکتا ہے۔ اس صحابی نے ایک گل کر کے دس دیتا نبی دی بیٹی بے خبر نہیں، اج اساں اے نکمے نکارے تے تساں اس مسجد وچ بے کے خاتون جنت دے بچیاں دیاں گلاں پہ کر دے ہاں، سارا جگ بے خبر ہے لیکن مدینے آلے نو بھی خبر ہے۔ اللہ تہانو مبارک ہوئے، آکھو خیر مبارک، تہانو لکھ مبارک۔ اللہ جان دے تسی میرا منہ ویکھن تا نہیں آئے نا، اے بتیاں ویکھن تسی نہیں آئے، تسی صرف اس واسطے آئے ہو اے بندہ تے نکمہ ہے، گلاں نبی دے گھر دیاں کردا ہے، بندہ بڑا کوڑا ہے، بندہ بڑا کوڑا ہے پر انہاں دیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے۔ کیوں جی؟ انہاں دیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے، میں کڑوا، میری زبان کڑوی، میرا مزاج کڑوا، لیکن میں گلاں مٹھیاں لوکاں دیاں کرداں تے اس آس امید تے کرداں کہ اے صحابہ ہو کے آخ دینے جنہاں انہاں نو آج بھی راضی کیتا۔ ایک اور روایت سن لو، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد بیٹھے تھے، انہی امام حسن کے پوترے یا دوترے وہ آئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ تھے اپنا ایک کام بتایا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے، ان کا نام تھا غالباً حضرت عبداللہ بن حسن، ان کی زلفیں یہاں ادھر گر رہی تھیں، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سار، مجلس مہک اٹھی بادشاہ کی جب علی کا بچڑا آیا۔
زہرا کا بیٹا آیا اور بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑ دیا، انہیں اونچی جگہ پہ بٹھایا، خود نیچی جگہ پہ بیٹھا، بیٹھ کے کہا حکم کرو۔ انہوں نے اپنا کام بتایا، بادشاہ نے کام کیا، کام کر کے فارغ جب ہوا تو حضرت عبداللہ کے یہاں پسلی پہ کی کتا چونڈی وڈی، میں صدقے جاواں جاگ دے پئے ہو، کی وڈی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چٹکی کاٹی، چٹکی کاٹی۔ اے جیڑے سن نا سجے کھبے والے چمچے، انہاں آکھیا اے تسی چوکھا نہیں ودھا دیتا۔ او آئے سن علی ولی دے بچڑے برابر بٹھا دیتے، آپ نے انہیں مسند پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ چلو مان لیا، پھر یہ چٹکی کیوں کاٹی؟ فرمایا چٹکی کٹی سی کہ اے چٹکی تاں پہ آ کٹ داں سانو حشر والے دن یاد رکھی۔ ہائے 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 ہائے، اوے عمر والا عقیدہ رکھو، ہمیں حشر والے دن یاد رکھنا۔ ہم نے چٹکی کاٹی ہے، یہ چٹکی یاد دلائے گی اساں تہاڈی نوکری کیتی سی، بھول نہ جانا۔ تے میں بھی مدینے آلے پاسے کربلا آلے پاسے منہ کر کے آدا، او سونا علی، سونا حسن حسین، سیدہ میرا نبی سانو بھی یاد رکھنا۔ اساں تواڈیاں گلاں پہ کر دیا، 1444 آ گیا ہے، اساں بھلے نہیں۔ اے جڑیاں دیگاں پکا کے تانوں کھوا دینے نا تو تسی لڑ پیندے ہو، لین والے بھی لڑ پیندے تے دین والے بھی، دوواں دی خدمت وچ گزارش ہے ایتھے ذرا ٹھڈے۔ یہ جڑی انتظامیہ ہوندی ہے انہوں بھی چوک کتے کتے ایک ادھائب دانا مرچ لگ پوندی ہے، مرچا نہ لایا کرو، تسی اے سوچیا کرو اج اسی نوکری کر رہے ہیں انہاں دی، کوئی اچھا بھی بول لوے تے بولے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں توانو جڑا اتھو پھڑدا نا، میں تربیت واسطے پھڑدا کہ جے میں توانو نہ پھڑیا تے توانو پھڑنا پھر کسے نہیں۔ میں اس واسطے پڑھدا توانو، ہو سکتا ہے کسی نو تکلیف بھی ہو تک قادری صاحب بڑی اج بڑا اوکھے بولے نے، میں اوکھا بولدا پر اتھو نہیں بولدا، اتھو بولدا، اتھو بول کے میں فارغ ہو جانا، لیکن نیت میں اے رکھدا کہ میں انہاں دا چوکیدار، تے میں اگر چپ کر کے دھڑ وٹ گیا انہاں نو ہور کسے سمجھانا نہیں۔ اس واسطے استاد کھچ کے مارے نہ بیت تے داغ لگ جاوے تے آکھیا کرو الحمدللہ، اتھے آگ لگنی نہیں، سارا بدن سڑے گا، جتے استاد دی پئیے نا اتھے نہیں لگنی، تے جیڑی میں ماردا نا توانو، میں توانو بچانا کہ انشاءاللہ توانو اتھے آگ نہیں لگنی، تے جے پھر بھی اندر رکھ کے بیٹھے ہو تے میں نو معافی دینا۔ ہن خوش ہو؟ سبحان اللہ میرے سونے نبی، میں ساری رات تقریر کرنی ہے کہ تسی خوش ہوئے بیٹھے ہو۔ میں دیگاں والے نو بھی دس رہا، تسی بھی ذرا ٹھڈے رہو۔ اج نبی پاک دیاں گلاں شروع کیتیاں، ہن گل تے ہوئی نا، او نبی پاک دیاں گلاں تے اپنی اولاد دے بارے اے مٹھیاں گلاں رحمت دیاں چھلاں تے انگور دیاں ولاں، اے میں سنیے دس کنوں گھلاں۔ سبحان اللہ۔ اے سمیع اللہ تو کسی پیغام لے کے تے نہیں آیا؟ اچھا ٹھیک۔ اے جڑے ہوندے نا نیڑے نیڑے آلے، انہاں نو پھر بھیجیا جاندا ہے، جا حضرت صاحب دے گٹے نو تو ذرا چھونڈی وڈ، تے اے جڑے ہوندے نا انہاں کو ڈر بھی بڑا لگدا ہے، تے قاری صاحب انہاں دا دھیان رکھنا، نیڑے کسے نو نہ لگن دینا۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن رات نہیں، دن کے وقت میں نبی پاک کے ساتھ نکلا، حتیٰ اتا خباء فاطمہ، حتیٰ کہ بی بی فاطمہ کے حجرہ یا خیمے کے قریب آ گئے تو سرکار دو عالم خیمے کے اندر چلے گئے، ہم باہر کھڑے ہیں، اور اندر جاتے ہی نبی پاک نے کیا کیا؟ فرمایا اسما لکا، اسما لکا، لکا، اسما لکا۔ لکا دب کی مطلب ہے اے میرا شرارتی پتر کتھے، اے میرا شوخ پتر کتھے۔ تو سب بھول گئے ہو، حسن آئے حضور نے انہاں نو خود چھپایا، حسین آئے آ کے آپ پہ ہی چھپ گئے، تے مدینے والا آیا حجرے وچ خیمے وچ تے لبدے ودن سرکار او میرا شرارتی کتھے۔ میں نو اللہ پاک نے پہلے دوتی دیتی، پھر دوتا دیتا، ہن پھر پوتی دیتی۔ او میرا جڑا دوترا ہے او تکڑا ہو گیا، مطلب ہن نسن جوگا ہے، تے میں گیا تے او بولدا ہے کوئی اور بولی تے اساں بولدے ہیں کوئی، تے میں پھر انہوں اس بولی وچ آکھیا، میں آکھیا او کتھے ناٹی بوائے کتھے تے کتھے، تے مینوں پھر یاد آیا اے میٹھیاں گلاں تے نانے حضور خیمے وچ جا کے لبدے ودن میرے حسن نو میرے حسین نو کی آدن پوچھ دن فاطمہ اسما لکا، اسما لکا، او میرا شرارتی کتھے، او میرا شرارتی کتھے۔ تے فلم یلبس ان جاء یسعا، تھوڑی دیر گزری تے نسدا آیا، نس کے آ کے پھڑیا، حضور نے ویکھیا آ گیا ہے اڑیا، او چھلانگ مار کے جھولی وڑیا، سنو اے اڑیا، او تیرا یزید پلید کتھے بندراں نال نچدا ودئی، میرا حسین نبی دے کندیاں تے تک۔ کہتا ہے یزید شہزادہ، یزید کی عمر کتوں کے ساتھ گزری ہے، حسین کی عمر یہ ہے شہزادہ۔ نبی لبدے ودن حتی اعتنا کا کل واحد منہما صاحبہ، ہن جدو حضور پوچھا نا کتھے میرا او شوخ پتر، او دوڑے دوڑ کے حضور نو پھڑیا، پھڑ کے او چڑھیا تے پھر کی کتاب حضور انو پھڑن او حضور نو پھڑے، مقابلہ لگ گئے، مقابلہ نبی پاک انو انج کرن او نبی پاک نو انج کرے۔ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ، نبی پاک نے پھاڑ لیا تے قابو کر لیا تے کر کے انج کیتا، پھر انج کیتا تے آکھیا اللہم انی احبہ، ربا اے مینو ڈاڈا پیارا لگدا ہی، اے مینو بڑا پیارا لگدا ہی، ربا اے مینو پیارا لگدا ہی، اللہم انی احبہ، اے میرے اللہ یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ آگے سنے کہا فاحبہ، اے اللہ مینو جو پیارا ہے تو بھی یہ دے نال پیار کر۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی آئے میرا نبی خود، چلو مانا نانے کو تو پیارا ہے
لیکن نانا رب کو کہتا ہے کہ مینو پیار ہے تے تینو جے میرے نال پیار ہے پھر اے دے نال بھی پیار کر. او لوکو توانو مبارک، لکھ مبارک. تبرک پکان آلے ہو، کھوان آلے ہو، آن آلے ہو، بیٹھن آلے ہو، مبارک. سنو میرے نبی آکھیا رب آئے مینو پیارا فَأَحِبَّهُ تو اے دے نال پیار کر. بخاری مسلم دوواں وچ فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ جیڑا اے دے نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر. ہائے ہائے حسین یا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. میرے سامنے مشکات شریف ہے. پھر سمجھے اللہم انی احبہ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ. 3 جملے ہیں. اے اللہ مجھے یہ پیارا ہے. دوسرا اے اللہ تو اس سے پیار کر. تے اساں لالچیاں دا کم اگے، ساڑا مطلب اگے، ساڑی اصل جڑی مقصود خیرات اگے. فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ جیڑا ایدے نال پیار کرے او دے نال ربا تو پیار کر. ساری کائنات دیاں دعاواں رد ہو سکدیاں تے اے جڑی دعا میرے مدنی کی تھی تے پوچھیا گیا مدنی کو لوں سونا اے پیار دی نشانی بھی کوئی ہے؟ کنج پتہ لگے گا کہ انہوں او دے نال. حضور فرماندے نے من احب شیئن اکثر ذکرہو. نشانی میں مدنی دس دینا. فرمایا جنوں جے دے نال پیار ہوں دائے او دیاں ہی گلاں یا کرے گا یا سنے گا. اے مفہوم میں دسیا. جے دے نال پیار ہووے او دیاں گلاں کرو تاں وی دل ٹھردا ہے تے جے کوئی ہور کرے نہیں سمجھ آئی. میں حال نہیں چلاندا، میری کوئی دکان شکان نہیں، کھوکھا شوکھا بھی تے میں تغاری شغاری بھی نہیں چکتا تے میری کوئی او کی ہوندی ہے فیکٹری بھی پروگرام ہے لان دا جتیاں دی فیکٹری. سبحان اللہ. کیوں حاجی صاحب کتھے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ. کوئی کاروبار شاروبار نہیں. اے جڑے اے جو بن نہ سونے اے میں نو مفت مل لین. تو انو غصہ آ رہا ہے اے میں نو کوئی دے گیا ہے. اے بھی مفت دیتا نے کوئی. اے پولیس آلے عدال جج جرنل سیاستدان اے مانگ کے چکر دے کے لیندن. لوگ میں نو آدن اے لے ہی لے او میں نہ کھاواں. حاجی صاحب وہ بڑے آدمی میں چھوٹا آدمی آجو بوٹیاں کٹ کے میں نو آکھن اے بھی کھا. میں کہ کھاواں گا تے گاویں گا کون؟ او پھر میرا گدڑ شیر بیٹھا سی انہیں آکھیا کھان والا کام میں کردا گان والا تسی کیتی آ. تے حاجی صاحب آکھیا ہوئے بندے دیا پترا میں چون کے بوٹیاں اپنے یار نو دیتیاں تے تو پنجا مار کے بلی دی طرح ساریاں چوک کے لئی جاندا ہے.
اے جڑی چمکنی ٹوپی ہے اے بھی مینوں کسے نے دتی ہے، اے بھی مینوں کسے نے دتی ہے، اے بھی مینوں کسے نے، اے جڑی چمکنی گھڑی ہے نا اے سونی سونی ویکھیا نا دل کردا ہے تواڈے کول بھی ہووے، اے بھی مینوں کسے نے دتی ہے، اے جڑی میری زندگی ہے اے بھی مینوں کسے نے دتی ہے۔ اے میرے کول میرا کچھ بھی نہیں، میرے کول میرا کچھ بھی نہیں، یا ہے سبحان اللہ، میرے کول میرا یہ کام ہے، ان کا نام لیتا پھرتا ہوں، کمی آئی کوئی نہیں۔ بس زمانے میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اور انہی کے گیت گا رہے ہیں، ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ 11 بج گئے پر اج جیڑی میں تانوں دھمکی دیتی ہے تھوڑی جی میں پوری کرنی ہے، تے کل تسی آکھنا اچھا وہ مولوی قاری صاحب سن نا انہاں قرات پڑھی پہلی رمضان شریف دے وچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سوا سپارہ چھکیا تے گھنٹہ انہاں پورا 1.5 تے 1.25 لا دیتے تے چودھری ایک علاقہ ہے صدیق پورا اتھوں دے چودھریاں آکھیا قاری جی کل آویے کہ نہ آویے، تے اے پھر تسی پوچھو بار حاجی صاحب پھر آج قادری صاحب تے پھر وجہ چھڈن 12 کل آویے کہ نہ آویے، سبحان اللہ، دل تو میرا کرتا ہے کہ میں ساری حدیثیں گھول کے آپ کو پلا دوں، کیونکہ محبوب دی جڑی ایک ایک گل وہ کہتے ہیں نا ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹیاں، انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، تے سجن دیاں مٹھیاں گلاں اے مشری دیاں ڈلیاں، اللہ اکبر۔ چلیں جلدی 2-3 حدیث زندہ فقتل یار سبحان اللہ۔ حضور کے ایک غلام تھے، انس ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ انس۔ انہوں نے 10 سال میرے نبی کی نوکری کی، اے نکے جیسن تے اما حضور دی نوکری چھڈ گئی، اے پھر کھیڈ دے جوان ہو گئے حضور دی نوکری دے وچی، این شباب سی جدوں سرکار نے اے اوہی منڈا سی
اللہ مینوں معاف کرے، اے وہی بچہ سی کہ میرے محبوب انہاں دے گھر گئے، اے یتیم سی نا، اے دی اماں نے پھر دوجی شادی کر لئی تے اماں دا دل اے دے نال اڑیا ہویا تے حضور گئے تے اے دی اماں نے آکھیا سرکار اپنے 19 واسطے دعا کرو، یہ غریب بڑا ہے، یہ مسکین جا ہے، روٹی ٹکر دی بڑی تنگی ہے، سونا ہے دے واسطے لفظ کی آکھیا اے 19 ہے، انس دمانا انس تے 19 دمانا نکڑو جیا، اے نکو جیا انس سے اے دے واسطے دعا کرو تے میرے نبی پاک آئے نا نبوت دی ترنگ تے رنگ وچ آکھیا ربا اے انس نو آل وی دے مال وی دے، برکت دے تے اے دی عمر وی لمبی کر۔ کتنی دعاواں؟ 3۔ حضرت انس ہو گئے بڈھے تے عمر ہو گئی 100 تو اتے تے باغ انہیں ہو گئے، انہاں دا باغ پھلے سالے چ 2 واری، باقیاں دا پھلے 1 واری، انہاں دے باغ دے پھلاں وچ خوشبو ہوئے مشک دی تے سارے دنیا دے وپاری آکھن اے 6 گنا لے باغ سانو دے دے، تے جیڑے ویلے لین لگی پوترے دوترے جھلوترے او قطاراں لگ گئیاں تے خوش ہو کے آکھیا او لوکو سرکار دیاں دعاواں ٹردیاں پھر دیاں، اے قطار بھی او دی دعا ہے، اے پوترے اے دوترے اے ساری وستی میری جے، محبوب دعا کیتی سی روٹی دی، اے باغاں دے باغ، محبوب دعا کیتی سی عمر دی، 100 پیچھے رہ گئے آسی اگے لنگ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن ابن علی وقال فی الحسین ایضا کان اشبہم برسول اللہ رواہ البخاری۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسن حسین کو غور سے دیکھا کرتے تھے، سر کی زلف سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، ادھر کے جلووں سے لے کر پاؤں کے جلووں تک، کہتے ہیں حسن کو دیکھتے تھے، دیکھتے حسن کو تھے یاد نبی آتے تھے، دیکھتے حسین کو تھے یاد نبی پاک آتے تھے، یعنی اوئی آنکھ اوئی نک اوئی پیشانی اوئی نشانی ہو بہو نقشہ نبی والا، نقشہ نبی والا۔ حضرت امام احمد رضا بولے، انہیں آکھیا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین، یہ 2 تھے لیکن دونوں کو کٹھا کرتے تھے، بن جاتا تھا مجموعہ نبی والا۔ یہ جوڑا تھا علی والا لیکن شکل میں تھا نبی والا۔ لوگ جب نبی پاک کا نظارہ کرنا چاہتے تھے ان دونوں کو اکٹھا فرماتے تھے، پھر نظارے گنبد خضرا والے محبوب کے آتے تھے۔ اس لیے آج ہم بھی
نبی بظاہر ذکر حسن حسین کا ہے، حقیقت میں ذکر رسول الثقلین کا ہے۔ اور اے میں ایک کی کتاب کھولیے، اے اجے بند پئیاں، انہاں نوں میں کل کھولاں گا۔ اے مینوں خوشبو آ رہی ہے، تانوں نہیں آ رہی؟ خوشبو آ رہی ہے تے او نانا دی تے او نال او بھی پکی ہوئی ہے۔ کیڑی چیز ہوندی ہے؟ دال آکھ کے توہین نہ کر، انہاں اساں وچ گوشت پایا، پکاون آلیاں نے وارث شاہ دی طرح رگڑا لایا تے تو چودھری صاحبہ دے دال پکی ہے، انج نہ کر، تو کھا کے ویکھ۔ سبحان اللہ۔ اے ہے حسینی لنگر، اے ہے زہرا دا لنگر، اے ہے مولا دا لنگر، اے ہے در کرار دا لنگر، اے ہے مدنی سرکار دا لنگر۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذی الجلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق تیرے نبی کی باتیں جو تیرے محبوب نے اپنی اولاد کے بارے میں کہیں، یا اللہ ہم نے یہ باتیں آپس میں بانٹی ہیں، یا اللہ یہ موتی ہم نے تقسیم کیے ہیں، یا اللہ یہ خیرات ہم نے تقسیم کی ہے، اسے قبول فرما۔ یا اللہ تیرے وعدے سچے، تیرے نبی کے وعدے سچے، تیرے نبی کے پیاروں کے وعدے سچے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سینے میں بھی تیرے نبی کی اولاد کی محبت ہے جو ہمیں یہاں لے کے آئی ہے، تیرے اصحاب کا پیار ہے۔ یا اللہ ہم ان کے پیار کی خاطر یہاں آئے ہیں۔ یا اللہ میں گناہگار غریب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، مجھ سے کسی کا دل دکھا، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ جو بات میں نے ٹھیک کہی، سچی کہی، درست کہی، اسے میرے لیے، میرے ان بھائیوں کے لیے نفع والا بنا۔ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی اس کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ میرے جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، حاجی صاحب، حاجی نواز صاحب، حاجی محمد طفیل صاحب، جناب افتخار صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انہوں نے بڑی محنت سے یہ ہر روز محفل سجاتے ہیں، اور ہمارے وہ قاری صاحب، حافظ صاحب، الیکٹریشن صاحب اور جو دوست ان دوستوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میرے اللہ یہ سارے اسی محبت میں آتے ہیں۔ میرے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، ان کی اس مودت کو قبول فرما، ان سب کی آل اولاد پہ کرم فرما، ان کا صدقہ میری اولاد پہ بھی کرم فرما۔ یا اللہ میرے بچوں پہ، میری بچیوں پہ بھی رحم فرما۔ یا اللہ میرے دوتے پوتے پہ رحم فرما، میری پوتی کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ میری بہو کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھر کی خیر، سب کے بچوں کی خیر، سب کی بچیوں کی خیر، یا اللہ سب بزرگوں کی خیر، یا اللہ ہمارے چھوٹوں بڑوں کی خیر، ہمارے جوانوں کی خیر، دور نزدیک سے آنے والوں کی خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ